اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان محفل قرآن خوانی مور خاطرہ جولائی 1973۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، مالک الملک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے محبوب مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اس طرح منائی کہ جس طرح مالک کی رضا ہے۔ مالک کی اس کرم فرمائی کے لیے جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے طفیل مالک نے یہ کرم فرمایا اور جنہوں نے مالک کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ برادران طریقت، آج کا اجتماع باوفا لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے محبوب مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو اپنا سرمایہ حیات یقین کیا اور ہر لمحے اور ہر آن اپنے دل میں بسائے رکھا۔ آج حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے ظاہری طور پر جدا ہوئے 13 برس ہو گئے، اور میرے دوستو، اتنے برس کا بچہ جوان ہوتا ہے کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا عرصہ ایسے گزرا کہ جیسے ایک دن ہو۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل فوت ہوئے ہیں اور وہ سارا سما آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ لاکھوں انسانوں کا ہجوم، ہر فرد بشر بلکہ شجر اور حجر کی آہ و پکار کانوں کو سنائی دیتی رہتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ غم کا عرصہ تو بہت مشکل سے گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ برسوں کا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں باوفا ہیں کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں اور ہر سال اعلیٰ ترین طریقے سے مناتے ہیں، وہاں انتہائی خوش نصیب بھی ہیں۔ برادران طریقت، دین اور دنیا کی خوش نصیبی یہ ہے کہ مالک کی رضا حاصل ہو۔ مالک کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ خداوند تعالیٰ وفا کو پسند فرماتا ہے اور اس کو اعلیٰ ترین درجہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے وفا کا حکم دیا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا حکم دیا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی راہ میں قربانیاں دے کر زندگیاں گزاری اور ساری زندگی دے کر اپنے مالک کی رضامندی حاصل کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ وفا کی جائے اور ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کی یاد کو واجب قرار دے دیا ہے۔ آج دیکھو کہ روئے زمین پر مالک یوم الدین پر ایمان رکھنے والے اس یاد کو انہی دنوں میں مناتے ہیں جس کو آپ قربانی کہتے ہیں، اور یہ نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کے لیے تڑپ کر جہاں ایڑیاں رگڑیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ پیدا فرمایا اور ساری کائنات کے لیے اس میں شفا رکھ دی تاکہ ہمیشہ لوگ سنت اسماعیل ادا کریں اور اس پانی کو شوق سے پئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے بےتاب ہوئے تو ان کی والدہ برداشت نہ کر سکیں، پہاڑ کی طرف بھاگیں کہ پانی تلاش کروں، لیکن بار بار یہ غم اور فکر ستاتا تھا کہ شاید حضرت اسماعیل کو بھیڑیا نہ لے جائے۔ کبھی صفا اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھتی اور پھر درمیان میں پانی تلاش کرتی۔ 7 چکر لگانے کے بعد حضرت اسماعیل کو خاموش پایا تو بھاگ کر دیکھنے آئیں تو دیکھتی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکال دیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندے کی تکلیف کو اتنا محبوب بنایا کہ یہی یاد منانے کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ حج تب ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ کی طرح 7 چکر لگائے جائیں اور کبھی مروہ پر چڑھ کر کعبہ شریف کی طرف دیکھیں جہاں حضرت اسماعیل کی والدہ دوڑی، کیونکہ وہ جگہ نیچے تھی اور وہاں سے کچھ سنائی یا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس جگہ سبز رنگ کا نشان ہے، وہاں پہنچ کر اتنا ہی دوڑنا
سب گناہوں کا کفارہ ہے۔ میرے دوستو، یاد منانے کے دنیا میں بہت سے طریقے ہیں، لیکن افضل طریقہ وہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ آج ہم نے خدا کے فضل سے خدا کے کلام کے تحفے پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ سب اپنی رضا کی خاطر قبول فرما اور اس کا ثواب ہمارے محبوب مرشد کو عطا فرما۔ آج خداوند تعالیٰ کی خوشنودی تو خود ہم کو حاصل ہوئی اور ساتھ مرشد پاک کی شان میں اضافہ جو قرآن پاک کی برکت سے ہوا، ہماری دینی اور دنیاوی مشکلات کا علاج ہوا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے یہ فضل ہم پر کیا ہے۔ برادران طریقت، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے محبوب بندے کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا فرمایا کہ جس نے ساری زندگی خدا کی رضا کے لیے گزاری اور لاکھوں قلوب کو ضیاء ربانی سے منور فرما کر خدا سے ملوایا۔ چین سے لے کر عربستان تک مخلوق کو حکم دیا کہ اگر میرا راستہ پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ مری کے پہاڑوں کو عبور کرو اور اتر کر ایک ندی کنارے میرا بندہ میری یاد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے میرا راستہ پوچھو۔ ہزارہ لوگ یہاں اس طرح ہزارہ میل کا فاصلہ طے کر کے پہنچے، جن کے بیانات آپ نے مختلف مواقع پر خود اپنے کانوں سے سنے۔ خدا کی اس عظیم رضا کو حاصل کرنے کے لیے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی تمام تاریخ پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو اس عاشقانہ، مجاہدانہ اور عالمانہ زندگی کی مثال اولیاء کرام کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اولیاء کرام صرف ہندوستان کے ہی نہیں، یہاں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ جو خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے فیض یاب ہوئے۔ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ یکتائے زمانہ ولی تھے۔ آپ نے بارہا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ مجھ سے 18 منزل آگے ہیں اور مجھ سے 60 گز تلوار ان کی آگے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت خواجہ محمد قاسم نشست سے تھوڑے سے اٹھے، بہت سے علماء بھی بیٹھے تھے۔ ایک عالم نے اعتراض کیا کہ جناب آپ نے یہ بات ناجائز کی ہے کہ بیٹے کا ادب منع ہے۔ خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بیٹے کا ادب نہیں کیا بلکہ بیٹے کے درجہ غوثیت کا ادب کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے عجیب و غریب واقعات سنائے جائیں تو میرے دوستوں ایک زمانے تک نہ ختم ہوں۔ صرف حضور کا ذکر اور یاد ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خدائی مہربانی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی مہم شروع کی اور انگریزوں کے خلاف غیر علاقہ میں ریاست قائم کی تو ناظرن کمان کے جنرل وگرم نے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا آرڈر کر دیا۔ آپ اس وقت راولپنڈی میں تشریف فرما تھے۔ جنرل کا آرڈر تھا کہ صبح 8 بجے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جائے۔ 8 بجے سے پہلے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں میں خاموش تشریف فرما تھے اور مریدین سب سخت پریشان تھے۔ اس طرح انتظار کرتے کرتے 12 بج گئے، پھر شام ہوئی، پھر دوسرے دن 8 بجے۔ سب حیران تھے کہ کوئی کیوں نہیں آیا۔ صبح ایک شخص تعویذ کے لیے آیا۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں سے کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بنگالی ہوں اور یہاں جنرل وگرم کے پاس بہرا ہوں، میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے تعویذ لینے آیا ہوں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنرل تو ہماری گرفتاری کے لیے آنا تھا، لیکن کل سے ہم انتظار میں ہیں، کوئی نہیں آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ جناب آپ کو معلوم نہیں کہ جنرل کے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوا ہے کہ صبح میں بیڈ ٹی دینے کے لیے گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھا، تو میں نے چائے پلنگ کے پاس میز پر رکھ دی اس خیال سے کہ وہ غسل خانے میں ہوگا۔ کافی دیر کے بعد میں پیالی لینے گیا تو دیکھتا ہوں کہ چائے کی پیالی اسی طرح پڑی ہے اور جنرل صاحب کہیں نہیں۔ مجھے شک ہوا، میں نے غسل خانہ کھول کر دیکھا، وہاں نہیں تھے۔ پھر ساری کوٹھی تلاش کی، کہیں نہیں ملے۔ پھر جا کر پہرے دار سے پوچھا، اس نے کہا کہ جنرل صاحب باہر نہیں نکلے، مگر ابھی تک جنرل صاحب کا کوئی علم نہیں کہ کدھر گئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے گستاخ کو اس طرح گم کیا کہ آج تک اس جنرل کا نشان ہی نہیں ملا کہ کدھر گیا۔ خدا کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رضا کی خاطر اپنے محبوب سے ہمارا تعلق پیدا کیا ہے۔ یہ تعلق سارے رشتوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے
کہ خدا نے خود حکم دیا ہے کہ ایسا تعلق پیدا کرو، مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تعلق کی اللہ تعالیٰ خود نگہبانی فرماتا ہے۔ جو لوگ بھی خلوص دل سے اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مثلا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ان کو فیض یاب فرماتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی منافقانہ تعلق نہ رکھتا ہو، یا کبھی دلی حاضری ہی نہ چاہتا ہو، یا جان بوجھ کر غیر حاضر دربار ہو اور باغی ہو، تو وہ اس فیض میں ضرور محروم ہوتا ہے۔ یہ اس کی بزرگی نہیں بلکہ منافقت ہے، خود گمراہ ہے، اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایسے انسان سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح جزام والے بیمار سے بچا جاتا ہے، کیونکہ جزام کی بیماری کی طرح گمراہ ہونے والی بیماری بھی متعدی اور دوسروں کو لگنے والی ہے۔ خلوص دل والوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ فلاں طرف باہر جانا چاہیے، کوئی بھی کام نہیں تھا اور یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ کیوں جا رہے ہیں۔ موٹر منگوائی اور سوار ہو کر چل پڑے۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک بس سواریاں چڑھانے کے لیے کھڑی ہے، مگر ایک بوڑھی اور بوڑھا باوجود کوشش کے نہ چڑھ سکے اور بس چل پڑی۔ ہم کو ترس آیا، ہم نے موٹر ان کے پاس کھڑی کی اور پوچھا کہ بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ دل کی حسرت تھی کہ موڑھا شریف حاضری دوں، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر آخر عمر اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاروں، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ فوراً سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کا خیال اس بوڑھے کی تکلیف کی وجہ سے دل میں پیدا فرمایا تھا۔ میں موٹر سے اترا اور ان کو نزدیک ایک درخت کے نیچے لے گیا اور کہا میں ہی موڑا شریف میں ہوں۔ ان کو بیعت کیا اور پھر ذکر الہی کا طریقہ سکھا کر گھر واپس آیا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تکلیف اور قرآن مجید کے ختم اپنی راہ میں منظور فرمائے اور ان کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح کو عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیامت تک درجات بلند فرمائے، ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دل کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہم کو آئندہ گناہوں سے بچائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، غریب محتاجوں کو غنی کرے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بنگال کے قیدیوں کو واپس اپنے اقربا سے بخیریت اور باعزت ملائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔